پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا. امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. کہا تھا کہ شہریوں سمیت مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق حکومت، انتظامیہ اور پی ٹی آئی پر برہم. اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت کے دوران اسٹیٹ کونسل ملک عبد الرحمان پر اظہار برہمی. ریمارکس میں کہا کہ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا، ججی سمیت میں بھی نہ آ سکا. میں اپنے ہی آرڈر کا خود شکار ہو گیا. ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا. وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. It is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. Now this shows the malafide. قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا. مظاہرین کو کھلی چھوٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. کہا پی ٹی آئی کا ریکارڈ ہے، ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پر امن نہیں ہوتی. احتجاج کے دوران سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائی. اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر احتجاج کی کال سے سیاسی جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر جعلی مقدمات قائم کیے گئے. ہمارے کارکن جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا احتجاج میں ہمارا استقبال گولیوں سے ہوگا. رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز برس پڑے. کہا حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم اس ملک کے باشندے نہیں. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بشرا بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. اگر کہیں احتجاج کا حصہ بنتی ہیں تو صرف کارکنوں کے لیے. وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے. حکومت گرفتار کارکنوں کا ڈیٹا فراہم نہیں کر رہی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے بیرسٹر علی ظفر کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر تعینات کر دیا. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے. سینیٹر شبلی فراز نے جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا تھا. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے عالمی سازش ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی دشمنی پاکستان سے ہے. ان کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن برس پڑے. کہا اربوں روپے سے لابنگ کرنے والے دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا کامیاب 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن پہنچ گئے. دورے کے دوران وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد اور فرانس کے صدر سے بھی ملاقاتیں کی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں. سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. مدارس کے رجسٹریشن کے بل کے معاملے پر بات چیت. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے پر اظہار تشویش. کہا بل کی دونوں ایوانوں سے منظوری کے باوجود صدر کے دستخط کیوں نہیں ہوئے. بلاول بھٹو کی بل پر دستخط نہ ہونے کے معاملے پر حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی. کرم میں قیام امن کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس. کہا کل گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. اجلاس ان کیمرہ ہوگا. صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بات ہوگی. اے پی سی میں نمائندہ جرگہ تشکیل دیا جائے گا.
71 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि माशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। ताहम सब अच्छे की खबर उस वक्त तक नहीं है जब तक हम लोगों को एतमाद में ना लें। सब अच्छा करने के लिए एतमाद बढ़ाना ज़रूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, हम पायदार तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा इराक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सवादनी और वज़ीर दिफा साबित मोहम्मद सईद अल अब्बासी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने वज़ीर दाखिला समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। सलामती, दिफाई ताउन, मौजूदा इलाकाई माहौल पर तबादला ख्याल। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए FIA की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल समाअत करेंगे। FIA की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। पूरी दुनिया तफ्तीश के हवाले से कहां पहुंच गई, हम आज भी पुरानी पोजीशन पर खड़े हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हमारे मुल्क में तफ्तीशी अफसर को आज भी जाए वक़ुआ लिखना नहीं आता। जब केस दुरुस्त तैयार नहीं होता तो शक का फ़ायदा तकनीकी बुनियादों पर मुल्ज़िमान को होता है। फॉरेंसिक का अमला हमेशा पुलिस से अलग होता है, मगर हमारे अभी तक ऐसा नहीं हो सका। बलूचिस्तान में कोई मोटरवे नहीं, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वफाक से शिकवा। कहा, एहलियान कराची से गुजारिश करता हूँ, बलूचिस्तान को सिर्फ 10 किलोमीटर मोटरवे दे दो। बलूचिस्तान पीछे रह गया है, सोचना होगा कैसे आगे लाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 नए रिकॉर्ड्स कायम। 100 इंडेक्स की तारीख में पहली बार नई बुलंद तरीन सतह 1,05,400 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंडेक्स 545 पॉइंट्स इजाफे से 1,05,100 पॉइंट्स पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों सवात, कालाम, कागान, नारान और बालाकोट समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश से सर्दी की लहर में इजाफा। कोयटा में सर्द हवाओं का राज, कराची में भी सर्द हवाएं चलने का इम्कान।